بٹی صاحب 2018 سے پہلے آپ اپنے شوز میں یا پبلک جو گیدرنگز تھی اس میں بھی کہتے تھے کہ عمران خان ہی اس ملک کے لیے مسیحا بن کے آئیں گے اور حالات چینج کریں گے۔ نہیں پھر آپ نے 2018 کے بعد جب خان صاحب کی گورنمنٹ آ گئی اور کچھ ہی عرصے بعد آپ نے ایک ٹاک شو میں کانوں کو ہاتھ لگا کے بھی کہا کہ میں غلط تھا، تو یہ ٹرانسفارمیشن کیسے نہیں، ہوئی؟ نمبر ایک تو میں نے کبھی نہیں کہا، میاں صاحب اور پیپلز پارٹی پہلے تین تین دفعہ زمائے جا چکے تھے۔ جی۔ میں آج بھی کہتا ہوں دونوں سے بہتر ہے۔ ہم، بتائیں نا ان کی، اگر عمران خان کی پراپرٹی بیرون ملک کوئی بنائی ہے، اس نے 3.25 سال وزیر اعظم رہا ہے، سب سے پہلے میں ٹاک شو کروں گا۔ ایک آدمی کی آپ کرپشن ہی نہیں ثابت کر سکے میرے بھائی۔ ہاں اس دور میں انہوں نے بزدار لگایا، میری نظر میں وہ غلط آدمی تھا، پنجاب کے ساتھ زیادتی تھی، خود پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی تھی، اور اس نے اچھا ڈیلیور نہیں کیا۔ اور یہی ہے نا، اینڈ پہ پتہ چلا وہ ساری عمر جیسے مشر اور نواز شریف پوری نون لیگ کہتی رہی کہ یہ کرپٹ ہے، تو 3.25 سال سے یار ایک سیکنڈ کے لیے اندر نہیں گیا، اس کے خلاف ایک پرچہ نہیں ہوا۔ اب میں غلط ہوں کہ یہ غلط ہے؟ چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، میں بزدار پہ میں نے تنقید کی، میں اور کیمرہ کہہ رہا ہوں۔ ہاں قسم کھاتا ہوں آج یہ پی ٹی آئی عمران خان کی لائے، اور میں خود کی ایک پیسے کی اس کی پراپرٹی باہر نہیں بنی۔ کیا زرداری خاندان کے اربوں روپے کی پراپرٹی باہر نہیں ہے؟ کیا شریف خاندان کی نہیں ہے؟ اگر عمران خان کی ہوگی تو میں اسے کیوں ڈیفینڈ کروں گا؟ مجھے بتائیں۔ ہم، یہاں تو میں اس سے پیسے لیتا ہوں، یا میں خدا نہ خواستہ مجھے لالچ ہو۔ تو باقی یہ سیاست دان ہے، یہی میں نے کہا میاں شریف صاحب مجھے کہتے تھے جہاد کرتا ہوں، اسی شہباز شریف صاحب نے 8 میں مجھے 2 کمیٹیوں میں ڈالا، ان دونوں کمیٹیوں کے اختلافی نوٹ میرے پڑے ہیں، جی۔ تو میری تو ان سے کسی سے بھی سیاسی جماعت سے اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جو اگر یہ کہتے ہیں کہ پاناما آپ میں فلوئڈ کے آپ لے ہیں، تو میں ان سے معذرت کروں گا، لیکن نہیں ہے تو میرا آج بھی سوال ہے، بتائیں وہ پاناما کی منی ٹریل دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بٹ صاحب اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ خان صاحب سے جو آپ کے تعلقات بگڑے، آپ نے کوئی ان کو ذاتی نوعیت کو کوئی کام بولا تھا جس پہ خان صاحب نے آپ کا وہ کام کیا نہیں، اس لیے وہ ناراض ہو گئے اور آپ بھی ناراض ہو گئے؟ اچھا یہ بھی اچھی بات ہے، عمران خان صاحب آج جیل میں ہیں، تو مجھے تو پھر ان کے خلاف ہونا چاہیے۔ اب آج کل تو وہ زیر طعام ہیں، ہم، آج کل تو ان کی بیوی پکڑی گئی، ان کے ہزاروں کارکنوں کے گھروں میں چھاپے مارے، عورتیں اٹھائی گئی، بزرگ اٹھائے گئے، مردوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، ماں بہن بیٹی کا مقدس، تو مجھے تو عمران خان سے پھر بدلہ لینا چاہیے آپ کے مطابق۔ ہم، میرا ان کے نام ناراضگی تھی، بزدار پہ میں کہتا تھا یہ غلط ہے، اور میں نے جا کے ان سے گزارش کی، جی۔ وہ نہیں مانے، میں نے پھر وہ جو جرنلسٹ کا کام تھا وہ کیا۔ اب ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کل کو یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگی تو میں ظلم کے خلاف ہوں گا، جو بھی اختیارات سے تجاوز کرے گا۔ دیکھیں پولیس نے اوتھ لی ہے، اب میرے جان و مال کی محافظ ہے، لٹیرے نہیں ہیں، یہ گھروں میں جا کے چھاپے ماریں، گھر توڑے، چادر دیوار، عورتوں کو اٹھائیں، مردوں کو ماریں، لوگوں کو اغوا کریں، لاپتہ کریں، اس کا ویڈیو بیان بنائیں، اس کو برہنہ کریں، تو کیا میں اس کی تعریف کروں؟ چاہے وہ وزیر اعظم نواز شریف زرداری ہو، غلط تو غلط ہے چھوٹے بھائی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بٹ صاحب بات کریں شہید ارشد شریف کی، آپ کے دوست بھی تھے، آپ کے آر وائی میں کلیگ بھی تھے، آپ کا بڑا پیار تھا ان سے، کیس آج بھی جوں کا توں ہیں، وہ شہید ہو گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں بطور صحافی، آپ کے پاس کیا خبر ہے ان کے ساتھ آخر ہوا کیا؟ ارشد شریف میرا دوست بھی تھا، میرا بھائی بھی تھا، 13-14 سال ڈیلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ روزانہ 11-12 بجے رات بات کرتے تھے۔ اس کے شہید ہونے سے ایک دن پہلے 42 منٹ میری اس سے بات ہوئی، اور روزانہ ہوتی تھی، جب کینیا تھا تب بھی، دبئی تھا تب بھی۔ اس کو جنہوں نے مارا ہے سب کو پتا ہے، اس پہ عمران نواز، شہباز شریف بھی وزیر اعظم سے 16 پرچے کس نے کرائے؟ وہ بھائی جس نے جھوٹے پرچے کرایا وہی اس کا قاتل ہے، پکڑو ان کو، تفتیش کرو۔ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے ارشد شریف کو نہیں مارا، آپ نے سچ کو مارا ہے، کیونکہ وہ بکا نہیں تھا، انہوں نے خریدنے کی کوشش کی، اس کو پیسوں کی آفر تھی، پاکستان کی جگہ تنگ کی، 16 آپ نے اس پہ مقدمہ درج کیے، جہاں انٹرنیٹ نہیں تھا آپ نے وہاں مقدمہ درج کیا۔ وہ دبئی گیا، آپ کے لوگ وہاں گئے کہ 48 گھنٹے کے اندر چھوڑ دو ورنہ تمہیں پاکستان ڈیپورٹ کر دیں گے۔ آپ نے اس کے لیے زمین آگ لگا دی زمین۔ پھر وہ کینیا گیا، کینیا آپ نے مروایا، اور ہر روز میری بات ہوتی تھی، ایک ایک سینے میں راز ہے، کس کس نے اس کو دھمکی دی، ایک ایک۔ اب یہ حکمران ہے نا، ان کے پاس ہیں۔ شہباز شریف صاحب بتائیں 16 پرچے کس کے کہنے پہ انہوں نے کیے؟ اگر وہ پرچے صحیح تھے تب بھی ثابت کرے، اگر وہ غلط تھے، اگر وہ غلط تھا
تو سب سے زیادہ فرنٹ لائن پہ کوریج پاک فوج کے ساتھ تو اس نے کی ہے، اس سے زیادہ کسی جرنلسٹ نے فوج کو کور نہیں کیا، جی اس سے زیادہ کوریج نہیں کی۔ صرف یہ وجہ تھی کہ 18ویں جب آپ نے 9 اپریل کو رجیم چینج کیا تو اس نے حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ میں حلفاً کہتا ہوں وہ ایماندار تھا، آنیسٹ تھا، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا، اور ایمانداری سے 10 دفعہ چیک کر کے خبریں دیتا تھا۔ وہ قطعاً میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ وہ حرام نہیں کھاتا تھا، سچ بولتا تھا، صرف اس نے ان کا گلے میں پٹا پہننے سے انکار کر دیا، ان کا غلام بننے سے انکار کر دیا۔ اور ظالموں، تم نے اس ہیرے آدمی کو شہید ہی کروا دیا۔ اب کہتے ہو کہ کینیا مارا ہے، کینیا تو نہ وہ بزنس کرتا تھا نہ نوکری کرتا تھا، وہاں اس کی کس سے دشمنی تھی؟ آپ نے پاکستان میں صرف پتہ کر لینا کس نے پرچے کروائے ہیں، وہی قاتل ہے جس نے پرچے کروائے ہیں، جس نے پاکستان چھوڑ دبئی اسے کیوں نکلوایا گیا۔ ابھی 2 دن ہوئے تھے، میں ہی اس وقت فون پہ بات کر رہا تھا، تو اس کو کچھ لوگ گئے، اس کی والدہ بیان دے چکی ہیں، انہوں نے کہا 48 گھنٹے ہیں، پھر کینیا نے آپ نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آپ نے ایک بندے مارا ہے، آپ نے اس کے بعد کس کے ساتھ کیا نہیں کیا؟ عمران ریاض کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ چھوڑ دیں، سینے میں بہت راز ہے۔ بٹ خدا کے واسطے میری حکومت سے گزارش ہے کہ اپنے لوگوں کو اپنا دشمن نہ سمجھے، اگر اپنے چہرے پہ کوئی داغ ہے تو اس کو دھو لیں، آئینہ مت توڑیں۔ بالکل ٹھیک ہے چیلنج دیتا ہوں نا، ارشد شریف کے بارے میں لائیں ثبوت۔ ارشد شریف بھی اپنی زندگی میں اللہ اس کے درجات بند کرے، جنت دے، عمران خان کے خلاف پروگرام کیے ہوئے ہیں اس نے، جی جی یہ ساری چیزیں ریکارڈ میں ہیں، کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو اپنا خیال بتا رہا ہوں جو ریکارڈ کا نہ ہو۔ صرف اس نے رجیم چینج، اس نے آپ کی باتوں کو ٹو کرنے انکار دیا، ایجنڈا جرنلزم کرنے سے انکار کیا، اس کا یہ قصور تھا۔ مجھے بتا دینا ارشد شریف کے اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کتنے پرچے ہوئے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا دور بھی رہا، نون لیگ کا دور بھی رہا، مشرف کا دور بھی رہا، تو وہ جرنلسٹ تھا نا، کتنے پرچے ہوئے ہیں؟ مریم نواز نے کیا اس کی شہادت پہ ٹویٹ نہیں کیا؟ وہ ٹویٹ اس نے ڈیلیٹ بعد میں کیا، تو ہم کیسے مانیں کہ اس کے قاتل ہم سب کو پتا ہے؟ لیکن ڈرپوک ہے، نہیں نام لیتے، کیونکہ انصاف نہیں ملتا، یہاں انصاف نہیں ملتا، انصاف یہاں چھیننا پڑتا ہے، یہاں مانگنا پڑتا ہے، مانگ کے تنگ آ گئے، نہیں آج بھی مانگ رہے ہیں کہ خدا را اس کے قاتل جو بھی ہیں وہ ہمیں بتاؤ تو صحیح، وہ پرچے کس نے درج کرائے تھے؟ کینیا میں کیوں مارا؟ کس نے مارا؟ کینیا میں نہ کاروبار تھا نہ نوکری تھی، کینیا میں اس سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے کسی کی؟ بٹ صاحب فیصل وابڈا صاحب کہتے ہیں جی جس کے پاس ارشد شریف صاحب شہید کا لیپ ٹاپ ہے یا خان صاحب کے قریبی لوگ ہیں ان کا شمار آتا ہے، وہ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ فیصل وارڈا میرے بھائیوں جیسے ہیں، دوست ہیں بڑے، نہیں اس کے قاتل سب کو پتا ہے، اس کے قاتل نامعلوم نہیں ہے، معلوم ہے، لیکن خوف کے مارے، دہشت کے مارے، ڈر کے مارے، اس کی والدہ پاؤں پہ چل کے گئی تھی، اب بستر پر پڑی ہے، اسے آپ انصاف نہیں دے رہے۔ وہ فائز عیسیٰ نامی چیف جسٹس روزے اشر والے دن کس سے بچے گا؟ وہ یہ تو نہیں میں کہہ رہا اس کو ارشد شریف کو اے نے مارا بی نے مارا، میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کے قاتل تو بتا دیں، مقدمے کس نے درج کرائے تھے؟ ایک ہی شخص ایک ہی کام کے 16 مختلف سے گوادر میں قصور میں مقدمے کیسے درج ہو گئے؟ جو کرایا ان سے انویسٹیگیشن کرے، جو اصل قاتل ہے بتائے، حکومتوں کا کام ہے نا۔ اگر کوئی ڈاکو قتل کرتا ہے تو بلائنڈ مرڈر ہوتا ہے، ٹریس کرتی ہیں، انویسٹیگیشن ادارے کریں نا، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ دیکھیں اس کی۔ یار یہ ایک انسان آپ نے ختم کر دیا، ایک ناحق انسان کا قتل صرف اس لیے کہ اس نے 9 اپریل کے بعد آپ کا ایجنڈا نہیں ٹو کیا۔ یہاں اگر وہ غلط تھا تو اس سے پہلے بھی اس میں 50 مقدمات ہونے چاہیے، مجھے بتا دینا اس سے پہلے کتنے مقدمات ہیں۔ نواز شریف صاحب کا بھی دور رہا محترم کا، بے نظیر صاحبہ کا بھی رہا، تو وہ جرنلسٹ تھا، مشرف صاحب کا بھی دور تھا۔ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک رجیم چینج کے بعد کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا جنہوں نے ان کی خاطر گلے میں پٹا ڈال کے ایجنڈا نہیں ٹو کیا۔ اگر یہ سب بھی گندے لوگ ہیں مجھ سمیت، تو پہلے بھی تو ہمارے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے تھی نا۔ پہلے بھی نواز شریف کا 8 میں بھی نواز شریف صاحب کا دور تھا، ہمارے خلاف تو کوئی میرے خلاف پرچہ ہوا نہ، ارشد شریف کے خلاف ہوا، 13 میں بھی نہیں ہوا۔ یہ سارے کام 9 اپریل 2022 کے بعد ہی کیوں ہوئے؟ یہ سارے مقدمات صحافیوں کے خلاف جو اتنے تھدے جمع ہوئے، اسی کے بعد ہی کیوں ہوئے؟ کون ہے تھا آخر؟ ہم تو یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، چیف جسٹس صاحب، چلو آپ تو 26ویں ترمیم کے بعد آئے ہیں، آپ سے کیا انصاف مانگنا، لیکن پھر بھی آپ سے رسماً
پوری کر لیتے ہیں، بتا دیں بھائی۔